قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آپ سے وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، سیکھتے بھی رہتے ہیں، ذاتی طور پر مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور یقیناً ناظرین کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہی ہوگا۔ ابھی میں تفسیر پڑھا بھی رہا ہوں تو مختلف تفاسیر، جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ ساری تفاسیر پر نگاہ ڈالنی چاہیے، اکابرین کو بھی پڑھنا چاہیے، سارے جتنے بھی عربی تفاسیر ہیں ان کو بھی کھنگالنا چاہیے۔ سر ایک واقعہ میں اس کے اندر بیان کر رہا تھا اپنے درس میں، اس کے لیے میں نے اسٹڈی کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر مدین گئے تو وہاں پر آپ نے کنویں پر منظر دیکھا کہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں الگ، ان کی باری نہیں آ رہی ہے، اور یہاں پر مرد پانی لیے جا رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلائے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر مرد ہی پہلے سارے کام کرتے ہیں، خواتین کی باری بعد میں آتی ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ ابونا شیخ کبیر، اب اس میں تھوڑا سا اختلاف مل رہا ہے تفسیروں میں کہ یہ ابونا شیخ کبیر، یہ بوڑھے مرد کون تھے؟ یہ اب بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اب یہ جو بوڑھے مرد ہیں، بوڑھا شخص ہے، بعض تفاسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے آ رہے ہیں، بعض تفاسیر پڑھتے ہیں تو جناب وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اگر دور حاضر کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے تو انہوں نے پورا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے نام سے ہی لکھا گیا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہاں پر شعیب علیہ السلام مراد نہیں ہے، یا کوئی اور بندہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو تفسیروں میں اختلاف ہو رہا ہے، ان دونوں تفسیروں میں سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس واقعے میں مراد لینا یہ غلطی ہے ہاں، اور چھوٹی درجے کی بھی غلطی نہیں ہے۔ غلطی ایسی ہے کہ آپ قرآن پاک کی بہت سی نصوصات کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ غلطی اس وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے کہ اس لیے کہ مدین کا ذکر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی قرآن میں واقعات ذکر ہے، تو وہ بھی شہر مدین کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے، تو چونکہ شہر کے ملتے جلتے نام آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مدین تشریف لے گئے، پھر وہاں پر ایک نیک بوڑھے بزرگ سے ملاقات ہوئی، شادی ہو گئی، تو ذہن چلا گیا کہ شاید وہ بوڑھے شخص حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، تو یہ وہ ایک متشابہ لگ جاتا ہے یہاں پر، لیکن یہ نتیجہ درست نہیں ہے بلکہ غلطی ماضی میں بھی یہ تفسیروں کے اندر آ گیا، اور ابھی بھی بہت سے مفسرین لکھ جاتے ہیں۔ یہ غلطی اس وجہ سے ہے کہ ایک اصول ہے جو ہم اکثر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیشہ قرآن پاک کو مسانی نظر میں دیکھنا ہوتا ہے۔ صحیح، میں کسی بھی مقام سے کوئی نتیجہ اخذ کر رہا ہوں، یہ نتیجہ قرآن پاک سے کسی ایک مقام سے بھی متعارض نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، تعارض پیدا ہوا دلیل ہے کہ میرا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے غلط نتیجہ نکال لیا۔ اس واقعے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اگر مراد لے لیا جائے تو قرآن پاک سے اس لیے متعارض ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے واضح طور پر نص کی ہے دو مقامات پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اچھا، اور ایک جگہ قرآن نے واضح نص ذکر کی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے قریب تھا۔ اچھا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو جس وقت تبلیغ کرتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ قوم لوط کوئی دور تو نہیں گزری، قوم لوط کا واقعہ اور حال آپ کے سامنے ہے، قریب ہی قوم گزری، اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بیچ میں تو 300-400 سالوں کا فرق ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے، 300-400 سالوں کا فرق ہے۔ لہٰذا جب اجتماعی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، ایک ربط بنا کر دیکھتے ہیں، تو قرآن پاک نے واضح نص کر دی ہے دیگر مقامات پر حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا تھا۔ لہٰذا یہ جو مدین شہر کے نام سے ایک متشابہ لگ جاتا ہے، یہ استدلال کمزور ہے۔ یہ استدلال تو اتنا کمزور ہے کہ مطلب ایک کمزور بھی ہے لیکن پھیل اتنا گیا، یہ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر بھی آپ کو ایک شعر کے اندر بھی انہوں نے لکھ دیا، حضرت شعیب علیہ السلام جیسی صحبت اگر میسر ہو تو پھر جو شاگرد ہوتا ہے وہ تو کلیم اللہ تو ہونا ہی چاہیے نا، لیکن وہ استدلال کمزور۔ میں 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ آراف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، سورہ آراف میں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور واقعہ پورا حضرت شعیب علیہ السلام کا چل رہا ہے، اس کے پیچھے دیگر انبیاء کا بھی واقعہ چل رہا ہے۔ جیسے ہی شعیب علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے تو آیت نمبر 103 میں اللہ کے فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها۔ ان رسولوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور فرعون کی طرف گئے، انہوں نے دعوت حق آپ نے دی، واضح نص قرآن پاک نے ذکر کی۔ اسی طریقہ کار سے سورہ ہود میں اگر آپ دیکھیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام جب تبلیغ فرما رہے ہیں تو اپنی قوم سے حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وما قوم لوط منکم ببعید، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، تمہارے تو بڑی قریب ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اور میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 300-400 سالوں کا فرق۔ تو ماضی کے اندر یہ غلطی ہوئی تھی بعض مفسرین سے، لیکن اس کے بعد متنبہ ہو گئے۔ سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی اس کو واضح کیا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ابن محقق ابن کثیر ہیں، عبدالعزیز زراجہی صاحب ہیں، ابن القیم صاحب ہیں، اور آج بھی جتنے بھی محققین علماء ہیں، ابن عاشور محقق کو پڑھ لیں، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو دیکھ لیں،
وہ سب ذکر کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلطی ہے، یہ مطلب ایسا نہیں کہ کوئی اجتہاد ہے، یہ خطا ہے۔ اگر حضرت شعیب علیہ السلام مراد لیں گے، قرآن متعارض ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ثواب دے، جس کا دے توجہ نہیں گئی، اپنی طرف سے کوشش کی، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ اچھا، ویسے اکثر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مسانی بنایا جائے، اجتماعی تناظر میں دیکھا جائے، میزان بنایا جائے، اور اس کے لیے آپ نے طریقہ کار یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی نقطہ سامنے آیا ہے یا آپ کا اپنا فہم کام کرنے لگا ہے تو اس کے صحیح یا غلط کے فیصلے کے لیے پورا قرآن دوبارہ دہرایا جائے۔ اور میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے کئی مرتبہ آپ دہراتے ہی رہتے ہیں قرآن، لیکن سر اس ایک کام کے لیے پورا قرآن دہرانا بڑا مشکل کام نہیں ہو جاتا ہے؟ بڑی پرابلم ہو جائے گی یہ تو، مطلب کس طریقے سے اس پر عمل کریں گے؟ مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے جس کی پریکٹس نہ ہو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، جس کی پریکٹس اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا جس کو۔ اور دیکھیں ویسے بھی ہمارے جو اساتذہ تھے وہ تو یہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ کثرت سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید یہ حق بھی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک نتیجے نکالیں، بہت غلطیاں کریں گے۔ صحیح۔ اور آپ کو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہنی چاہیے، جو نتیجہ آپ نکالیں اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں غور کریں کہ کوئی بھی ایک مقام ایسا تو نہیں جو میرے مفہوم سے متعارض ہوگا۔ خود ہی قرآن بول دیتا ہے، کلام کو اللہ کا کلام خود ہی کلام کر لیتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام علیہ جو واقعہ ہے میرے بھی ذہن میں بہت رہا، اور لیکن میں نے خود اس کو جس وقت مطالعہ کر رہا ہوں سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر، تو میں نے خود دیکھ لیا یہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذہنوں میں تو تھا، کتابوں میں تفسیروں میں پڑھ کر۔ اور یہ بھی حیرت والی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو مقامات آپ کو میں نے بتائے اعراف کا اور سورہ ہود کا، ہر وہ مفسر تقریباً جس نے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کو بنا دیا، وہ سورہ اعراف میں اور سورہ ہود کی تفسیر کرتے ہوئے بالکل ٹھیک تفسیر کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ہے، اور سورہ اعراف میں اور سورہ ہود کے اندر کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تھے، وہاں ٹھیک تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر غلطی لگ رہی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور توجہ کریں آپ، سورہ اعراف پہلے کی ہے، اگر آپ تفسیر کر رہے ہیں تو سورہ اعراف پہلے کی آئی، سورہ ہود پہلے گزر گئی، سورہ قصص تو 20ویں سپارے میں جا کر آتی ہے، یعنی دو مقامات پر ٹھیک تفسیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، بتا رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تو حضرت لوط علیہ السلام کے قریب تشریف لائے تھے، لیکن پھر بھی سورہ قصص کے اندر آ کر یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وجہ جسے میں کہتا ہوں کہ توجہ نہیں جاتی، انسان بڑا کمزور ہے، وہ ایک خاص مقام پر دیکھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اجتماعی تناظر میں مسانی بنانا، دیکھنا اس چیز کو کہ میرا نتیجہ متعارض تو نہیں کھڑا ہو رہا، اس لیے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا، تو اس پہلو کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ سر اب ایک تفسیر، جیسے تفسیر میں یہ بات آ گئی ہے، اسی طریقے سے بہت ساری آپ نے وضاحت دی ہے کہ اکثر مفسرین کسی اور طرف کھڑے تھے، بعضوں نے اردو تفسیر کرنے والوں نے کسی اور طرف رجحان رکھ لیا۔ اب اگر بعد میں یہ تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، جیسے ہمارا نارمل کا تقریباً یہی ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مراد دیے جاتے ہیں، اب جو چل رہے ہیں جن کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ان کو گناہ ملے گا یا جو لکھ کر گئے؟ نہیں جی، غلطی ہو جاتی، گناہ کا تعلق اس میں نہیں ہوتا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی، اور کوئی نبی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لہٰذا عصمت بھی ثابت نہیں ہے، تو خطا ہونا اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ دوسری بات، تحقیق کے میدان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اکثر ادھر ہے تو عقل ادھر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، قوت دیکھی جاتی ہے اور وزن دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے سیدھی قرآن کی آیات ذکر کی ہیں، اللہ نے بیان کیا شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام کے قریب زمانے کے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے، اس کے بعد کوئی رہ جاتی ہے بات، یعنی اس کے بعد کچھ رہ جائے گا کہ میں بولوں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت شعیب علیہ السلام، آپ دلیل میں وزن پیدا کریں، ختم ہوگی بات۔ اچھا میں ایک ضمن ذکر کروں کہ محمد بن صالح عثیمین صاحب، آپ کو معلوم ہے وہ بچوں کے سوالات کے جوابات دیتے، وہ ریکارڈ کر کے بعد میں ان کی وفات ہونے کے بعد تحریری صورت میں لے کر آ گئے، ان سے بھی ایک جگہ پر یہی بچے نے سوال کیا تھا کہ سر یہ فلاں واقعہ جو ہے اس واقعے کے اندر کون مراد ہے، تو آپ نے اسی وقت یہ ذکر کیا حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے قریب تھے، موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں تشریف لائے، یعنی وہ اعراف اور ہود دونوں آیتوں کا جواب انہوں نے اسی وقت دے دیا۔ جب یہ جواب میں نے پڑھا تھا میں بڑا اچھا لگا تھا مجھے کہ ان کے ذہن میں تھا یہ، یعنی کہ اس نتیجے کو قرآن پاک چیلنج کر دے گا دو مقامات پر، تو ذہن میں ہر انسان کے نہیں بھی ہو سکتا، انسان بڑا کمزور ہے، اس لیے میں نارملی ذکر کرتا ہوں کہ تحقیقات کے دائرے میں دیکھنی چاہیے، تحقیقات کو اتنا درجہ نہیں دے دینا چاہیے کہ آپ کسی کے نام پہ مسلک بنانا شروع کر دو اور اس کو دین سمجھ کے فالو کرنا شروع کر دو۔ 50 غلطیاں انسان کی ہوتی ہیں، ہر روز ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، وہ تحقیق ہے بس، بھائی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن قابل محنت کرتا ہے اللہ ثواب عطا فرما، اس کی محنت رائے گاہ نہیں ہوتی، وہ غلط نتیجے پر پہنچ جائے اللہ پھر بھی اجتہاد میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ویسے یہ بات بڑی انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہی تفسیر پہلے دیکھ لیا جائے، یا جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے، آپ کے سامنے نتیجہ آیا ہے، اس کو قرآن سے ہی دیکھا جائے میزان بنا کر۔ جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے بیان کیا تھا کہ شب براءت
اس کے حوالے سے جو ہمارے یہاں تصورات ہیں اور قرآن کی آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے تقدیروں کے حوالے سے، وہ ہم نے شب برات میں لے لیا ہے۔ اب فی لیلۃ مبارکہ سورہ دخان میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، سورہ قدر میں اللہ نے اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے، اور سورہ بقرہ میں اور مہینے کی وضاحت کر دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کروا لی جائے تو یہ سارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکثر ہمارے یہاں عادت یہ ہے کہ بھئی ایک تفسیر کو پڑھ لیا، کسی بھی ایک تفسیر کو، تفسیر ابن کثیر کو، تفسیر رازی کو پڑھ لیا، روح المعانی کو پڑھ لیا، کسی بھی ایک تفسیر کو پڑھ لیا، اردو تفسیر کو پڑھ لیا، بھائی میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، یہاں پر یہ مراد ہے۔ کیا اتنا بھی انف رہتا ہے کہ بس ہم کسی کو پڑھ لیں؟ یہ میں عالم کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں بالکل اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، اور تفاسیر جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا کہ وہ مجموعہ ہوتا ہے ٹھیک اور غلط کا، اور تفسیری غلطی دیکھنے میں شاید چھوٹی لگتی ہو لیکن یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ صحیح۔ کوئی روایت الحدیث ہے، حدیث کی روایت آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح، اگر اس میں غلطی ہو جائے، غلطی تو وہ بھی بڑی ہے، اس لیے کہ آپ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں، کسی ایک بات کو دین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ تفسیر کے باب میں اگر غلطی کر دیں گے وہ بڑی غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور براہ راست تو قرآن آ گیا تو دین تو بناؤ گے، سیدھی سی بات ہے۔ صحیح ہے۔ لہٰذا تفسیری غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہوتی، بڑی غلطی ہوتی ہے، اور کوئی بھی روئے زمین کے اوپر ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جسے ہم کوئی دعویٰ کر سکیں کہ وہ 100% بالکل ٹھیک تفسیر ہے۔ انسانی کاوش ہوتی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ جس طرح حدیث ہے اس کو جب محدثین حل کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں اس کی سند میں، اس کے متن میں، وہ ایک اجتہادی فن ہوتا ہے، اس میں کمزوریاں بھی رہ سکتی ہیں، غلطیاں بھی رہ سکتی ہیں، ٹھیک درست نتائج تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر ایک انسانی کاوش ہوتی ہے، جو نبی نہیں ہوتے وہ اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے اپنا 100% دیتا ہے، لیکن غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تفسیر کبھی بھی اللہ کی 100% مراد نہیں ہوتی ہے، یہ چیز بنیادی طور پر ہمارے یہاں مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے ہیں غیر مسلم عناصر جو اسلام دشمنی پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تفسیروں کے حوالے اکثر دے دیتے ہیں، بھائی فلاں جگہ پر یہ فلاں تفسیر میں لکھا ہے فلاں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ تفسیر انسانی کاوش ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے، جو مضمون ہے، جو متن ہے، سر یہ عیب سے پاک ہے، اور ایسی شان رکھتا ہے کہ جس وقت انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ وہ اپنا ربط کس طرح بناتا ہے پورے قرآن پاک میں، تو اس وقت اس کی تفسیر بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے، مطلب ایک بڑی جزمی کیفیت میں انسان ایک نتیجہ بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، قرآن میں کوئی مقام اس کی تکذیب نہیں کر رہا، تو انسان بڑا ایک مضبوط ہو کر کے لوگوں میں بیان کر سکتا ہے۔ اچھا سر، مسئلہ یہ کہ روایتیں آئیں تو ان سے اندازہ لگا کر یا ان سے کچھ علم لے کر ہم نے تفسیر کر دی قرآن کی، چاہے وہ مرفوع ہے، موقوف ہے، کوئی بھی روایت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تفسیر کروا کر اس کو جمع کیوں نہیں کروا دیا تاکہ قرآن بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتا؟ سر قرآن پاک اللہ کا ایسا سمندر ہے، یاد رکھیے، علم کا ایسا سمندر ہے، ان کو لفظوں میں قید کرنا اس کی شایان شانی نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تفسیر لکھوا کر مقید نہیں کر، یہ اتنا خزانہ ہے علم کا، اپنے الفاظ کا، اپنے ربط کا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1500 سال تقریباً گزر چکے، ادوار بدلے ہیں، ترقیاں ہوئی ہیں، علوم بڑھے ہیں، آج بھی قرآن پاک جدید دور کے تقاضوں میں ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے دور کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آج کے معاشرے کے مسائل ہی ہم قرآن پاک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آج جو نفسیات ہے اسی نفسیات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو قرآن ہر دور کے حساب سے اپنا جو نور ہے وہ لے کر کے آ جاتا ہے۔ اگر اس نور کو مقید کر دیا جائے الفاظوں کے اندر تو سر یہ قرآن کی شایان نشان نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ ایک اصول اللہ نے ذکر کر دیا کہ ہر دور میں تحقیقات ہوتی رہتی ہیں، نتائج سامنے آئیں گے، سب سے بہترین بات جو ہوگی انسان اس پر عمل کرتا چلا جائے گا، یہ مومنین کی صفات ہے۔ الفاظ میں قید کرنا اللہ کے کلام کے شایان نشان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بات سمجھ میں آ گئی تفسیروں کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے، بہت مزہ آیا، لطف آیا، یہ بات بہت اچھی لگی مجھے، آپ نے جو کہا کہ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو لفظوں کے کوزوں میں بند کر دیا جائے، بہت اچھا لگا سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔